تم جنت مفت میں حاصل کر سکتے ہو، مگر سنو جہنم میں جانے کے لیے تمہیں مال و دولت خرچ کرنا پڑے گا، جہنم میں جانے کے لیے تمہیں پیسہ دینا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ شراب پینے کے لیے، شراب خریدنے کے لیے تمہیں پیسہ دینا پڑے گا، کنجری اور طوائف کو گھر میں بلا کر اپنی نفسانی خواہشات پوری کرانے کے لیے تمہیں پیسہ دینا پڑے گا، نشہ آور چیز خریدنے کے لیے تمہیں پیسہ دینا پڑے گا، کسی غریب کی زمین پر نہ حق قبضہ کرنے کے لیے سالہ سال عدالتوں میں دھکے کھانے پڑیں گے، پیسہ دینا پڑے گا، وکیلوں کو پیسہ دینا پڑے گا، سالہ سال دھکے کھانے پڑیں گے، جھوٹی قسمیں لینے کے لیے لوگوں کو پیسہ دینا پڑے گا، مگر سنو جنت میں جانے کے لیے تمہیں کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے کا کوئی پیسہ نہیں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی مال نہیں دینا پڑتا، کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا، روزہ رکھنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا، رات کے دوسرے پہر تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور جھک کر آنکھوں سے آنسو بہانے کا کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا، کوئی مال خرچ نہیں کرنا پڑتا، حق سچ بولنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا، اللہ کے حضور توبہ کے لیے کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا۔ اب فیصلہ خود کر لو، روپیہ مال دولت خرچ کر کے جہنم خریدنا چاہتے ہو یا جنت حاصل کرنا چاہتے ہو جو مفت میں ملتی ہے؟ خدا را یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہیں، دنیا کا جو دن بھی آتا ہے لوگوں سے کلام کرتا ہے، لوگوں میں نیا دن ہوں، مجھ میں نیک اعمال کرو، اچھے کام کرو تاکہ قیامت کے دن میں تمہاری گواہی دے سکوں۔ 12 گھنٹے کا مہمان جب رخصت ہوتا ہے، 12 گھنٹے کا دن تمہارا مہمان جب رخصت ہوتا ہے یا تو تعریف کر کے نکلتا ہے یا تو برائی کر کے نکلتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارا دن تمہارا مہمان ہے، اپنے دن سے اپنے مہمان سے اچھا سلوک کرنا تاکہ رخصت کے وقت وہ تمہاری تعریف بیان کرے، وہ تعریف کرتا نکلے۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہے، انہی لمحوں میں توبہ کر لو، اللہ کے حضور جھک جاؤ، پچھ جاؤ، کٹ جاؤ، گناہ نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ وہ ایک قصاب تھا، وہ اپنے محلے کی ایک لونڈی پر فریفتہ ہو گیا، اس کے حسن پر قربان ہو بیٹھا، اس کے پاس گیا، کہا کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے، میں تجھ سے محبت کر بیٹھا ہوں، تجھ سے عشق کر بیٹھا ہوں، نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ میں تجھ سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے خواہش کا کہا نا، جب اس نے کہا میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس لونڈی کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگی او نادان، صرف تو مجھ سے محبت نہیں کرتا، میں بھی تجھ سے محبت کرتی ہوں، لیکن کیا کروں، مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کی چیخ نکل گئی، دنیا میں گناہ کریں گے، مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ نہیں فرمائے گا او نادان ہو، میں نے تمہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، تم تو کیوں سے بھی بدتر نکلے؟ اس دن کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ اے میاں نوجوان شرم کر اللہ کے عذاب سے ڈر۔ اس قصاب نے کہا تو لونڈی ہے، عورت ہو کے اتنا ڈر رہی ہے، اور میں بندہ ہو کے اللہ کے حضور کیوں نہ ڈروں، میں بندہ ہو کر اللہ کے عذاب سے کیوں نہ ڈروں؟ فوراً اس نے پکی توبہ کی، مالک آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں، گناہ کرنا تو رہی دور کی بات، گناہ کا ارادہ تک نہیں کروں۔ اس کے بعد یہ قصاب کہیں لمبے سفر پر جا رہا تھا، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، اس کو پیاس نے ستایا، اتنا پیاس لگی کہ اس کا گلا خشک ہو گیا، پانی پانی کر رہا تھا۔ وہاں پر نہ چرین تھے نہ پرند تھے۔ اس نے دیکھا ایک عبادت گزار شخص اس کے پاس آیا، راستے میں اسے ملا، اس نے کہا تیرے پاس پانی ہے؟ کہا میرے پاس پانی نہیں۔ وہ عبادت گزار جس نے 40 سال مسلسل عبادت کی تھی، اس نے کہا پھر آؤ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایک بادل ڈال دے، بادل کی ڈیوٹی لگا دے، وہ ہم پر سایہ کرے تاکہ ہم بستی تک بآسانی پہنچ جائیں۔ کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، گلا خشک ہو گیا ہے۔ تو اس قصاب نے کہا میں تو گنہگار سا ہوں، میں نے زندگی میں ایک نیک عمل بھی نہیں کیا، آپ عبادت گزار ہیں، آپ دعا کریں، میں آمین کہتا ہوں۔ عبادت گزار نے دعا کی، قصاب نے آمین کہا۔ آمین کہا ہی تھا کہ اوپر سے ایک بادل بن گیا، بادل سے چھا گیا۔ اب جہاں سے یہ دونوں جاتے بادل بھی وہیں جاتا، بستی کے قریب پہنچے ہی تھے۔ اب وہاں پر ایک راستہ تھا، دونوں نے الگ الگ ہونا تھا، الگ الگ راستہ اختیار کرنا تھا۔ اب عبادت گزار اس سائڈ پہ چل پڑا، قصاب اس سائڈ پہ
پہ چل پڑا. حیران کن بات یہ تھی جہاں پہ قصاب گیا بادل بھی وہیں چلا گیا. عبادت گزار نے دیکھا میں نے 40 سال عبادت کی ہے, بادل میری طرف کیوں نہیں آیا؟ دوڑ پڑا قصاب کے پاس, مجھے بتا تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے اللہ کے حضور وہ عمل قبول ہوا کہ اللہ تعالی نے بادل کو تیری طرف بھیج دیا؟ تو نے کہا تو صرف آمین تھا. پھر قصاب نے پچھلا سارا واقعہ بیان کیا, پچھلی ساری کہانی بیان کی, توبہ والا واقعہ بیان کیا. تو اس عبادت گزار نے کہا بے شک اللہ کی طرف توبہ سے رجوع کرنے والے کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. جوانوں, یہ زندگی کے لمحات, یہ زندگی کے اوقات تمہارے لیے غنیمت ہیں. انہی لمحوں میں کچھ کر لو, انہی وقتوں میں کچھ کر لو, قیمتی وقت کو ضائع نہ کرو. ایک حکیم صاحب نے اپنے دوستوں سے کہا کہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے؟ کسی نے کہا جی مال قیمتی, کسی نے کہا جی اولاد قیمتی, کسی نے کہا دولت قیمتی, کسی نے کہا مال, کسی نے کہا سونا چاندی جواہرات. حکیم صاحب نے ان تمام کے جواب کو رد کر کے از خود جواب دیا, کہا او نادانو, دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز تمہارا وقت ہے, سب سے زیادہ قیمتی چیز تمہارا وقت ہے, اپنے وقت کو برباد مت کرو. کہا سونا خرچ کر کے وقت نہیں خریدا جا سکتا, لیکن سنو وقت سے سونا کمایا جا سکتا ہے, وقت سے مال کمایا جا سکتا ہے, وقت سے دنیا و آخرت کمائی جا سکتی ہے, وقت سے جنت دوزخ کمائی جا سکتی ہے, لیکن اپنا وقت برباد مت کرو. جوانوں, یہ زندگی کے لمحات, زندگی کے اوقات تمہارے لیے غنیمت ہیں. انہی لمحوں میں کچھ کر لو, انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو, انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے, معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے 3 انعامات سے نوازا جاتا ہے. پوچھا گیا حضرت وہ 3 انعامات کون کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سچی توبہ کرنے کی جلد توفیق عطا کرتا ہے. نمبر 2, اللہ تعالیٰ اس کے دل سے تکبر کو ختم کر دیتا ہے, غرور کو ختم کر دیتا ہے. نمبر 3, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عبادت الہی کا شوق پیدا کر دیتا ہے, اسے سجدوں کی توفیق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا راضی ہوتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس شخص پہ راضی ہوتا ہے, راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دولت دے دے, اللہ تعالیٰ اسے مال دے دے, اللہ تعالیٰ اسے امیری دے دے, اللہ تعالیٰ اسے نام دے دے, شہرت دے دے. نانا, اللہ تعالیٰ جس بندے پہ راضی ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے سجدوں کی توفیق عطا کر دیتا.